بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک نشست اس موضوع پر ہونی چاہیے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس ملک و ملت کو، ریاست کو، مسلم امہ کو اور ہمارے دینی جو مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، جو ان کو خطرات لاحق ہیں ہماری کم علمی کی وجہ سے، جذباتیت کی وجہ سے، سطحیت کی وجہ سے، تو ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں علماء کے سامنے پاکستان کے لیے، وہ بہت بڑے بڑے ہیں، اور اس کے لیے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق ہی کام کر سکتا ہے۔ جہاں جہاں میرا بس چلتا ہے میں کوشش کرتا ہوں بات چیت کرنے کی، نصیحت کرنے کی، اچھے مشورے دینے کی، جہاں جہاں بھی متعلقہ ادارے ہوں، چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں، بیوروکریسی ہو، اپوزیشن کے لوگ ہوں، سیاسی لوگ ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں یا علماء کرام ہوں، لیکن اصل کام ہوگا وہ آپ کے ذریعے سے ہوگا۔ جب تک اس مشن کو مل کر آپ لوگ لے کر نہیں چلیں گے تو اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ یہ مسائل حل ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک فریاد رکھتا ہوں، جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ ان باتوں کو بہت اہمیت دیں گے۔ ایک بات یہ کہ ریاست کی جو میں بات کرتا ہوں کہ ریاست کے حقوق، اس کی ہمارے ہاں بات ہی نہیں ہے، جبکہ ہماری درس نظامی، قرآن حدیث، ہماری عقائد کی کتابیں، ہماری تاریخ، سیرت اتنی بھری ہوئی ہے اس سے، اور اتنی سخت اس پہ احکام ہیں، اور ریاست کی مخالفت کرنے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں، لیکن بہت حیرت کی بات ہے کہ اس موضوع کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو اس وقت میں دین کو سمجھنا، اس میں بہت بڑا حصہ اس کا ہے کہ ریاست کو سمجھیں کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے۔ ریاست میں رہتے ہوئے قانون ہاتھ میں لینا اور خود فیصلہ کرنا اور خود اس کو نافذ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ جو کہتے ہیں من سب نبی فاقتلوہ، اس سے قطع نظر کی حدیث کا درجہ کیا ہے؟ فاقتلوہ کا حکم کس کو ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، کس کو حکم ہے؟ یہ ریاست کو حکم ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ آپ کر سکتے ہیں؟ کسی چور کو پکڑ لیں، چونکہ قرآن میں یہ ہے لہٰذا میں آپ کے ہاتھ کاٹ رہا ہوں، یہ ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ تو جہاں جہاں بھی یہ احکام ہے، یہ ریاست کے احکام، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور حدود میں اور قصاص میں اور ان چیزوں میں تو بہت شرائط ہیں۔ الحدود تندرع بالشبہات، تھوڑا سا شبہ پیدا ہو جائے تو وہ حد ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ قتل اور سزائے موت یہ سب سے آخری چیز ہے، اس کے لیے آخری درجے کے ثبوت چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول پورا بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی فیصلہ کرے، ہر آدمی ہتھیار اٹھائے، کیا آپ اپنے گھر میں اس کو برداشت کریں گے؟ اگر جامعۃ الرشید میں ہر طالب علم کوئی فیصلہ کرنا چاہے، ہر استاد جو چاہے فیصلہ کرنا چاہے، یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو جاہلیت تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کو ختم کیا، تو جاہلیت میں کیا چیزیں تھیں؟ اس میں ایک یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں 33 قبیلے تھے، ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی، اور ہر قبیلے کے اندر اپنا ایک نظام تھا، ایک جنگل بنا ہوا تھا، جس کے جی میں آتا تھا وہ کسی کو مارتا تھا، کوئی قانون، کوئی اس کا ذمہ دار، کوئی مسئول، کوئی امیر، کچھ نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو ایک ریاست میں اس کا تبدیل کیا۔ تو ریاستوں کو جو نقصان ہوتا ہے، گوریلا جنگ کیا ہوتی ہے؟ گوریلا جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور دشمن طاقتور دشمن کو چھوٹے چھوٹے اتنے زخم لگاتا رہے کہ اس کے جسم سے خون رستا رہے، اتنا خون رس جائے کہ بالآخر وہ کمزور ہو جائے، اس کے بعد بھی اس کو مغلوب کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جو کام پاکستان کے دشمنوں کا کام تھا، وہ کام ہم خود کر رہے ہیں۔ اس ریاست کو ہم زخم لگاتے چلے جا رہے ہیں، مختلف تحریکوں کے نام سے، مختلف عنوانات سے،
اور دن بدن یہ ریاست اپنی معیشت کے لحاظ سے، اپنی رٹ کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے، اجتماعیت کے لحاظ سے یہ کمزور ہو رہی ہے، اور اب تنظیمیں، جماعتیں، افراد ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ بالکل وہی منظر ہے جیسے بغداد میں تھا، جیسے دہلی کے اس میں سقوط سے پہلے تھا، کہ مختلف لوگ دہلی کی جو ریاست تھی، سلطنت تھی، اس کو بلیک میل کرتے تھے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کو کچھ آسانیاں دے دیتے تھے، کچھ پیسے دے دیے، کچھ ان کا وظیفہ باندھ دیا، کچھ علاقہ دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ علاقہ تمہارا ہو گیا۔ تو کرتے کرتے پھر وہ دن بھی آیا جب 700-800 سال کی ہماری ریاست ختم ہوئی۔ انسانوں کا جو عالم نزا ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، لیکن ریاستوں کا عالم نزا وہ لمبا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت دہلی کے آخری جو صدی تھی، 100 سال تھے، ان کو دور نزا قرار دیا ہے کہ یہ 100 سال میں اس کی جان نکلی ہے سلطنت دہلی کی، ہماری جو حکومت تھی۔ پاکستان کی معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ ورلڈ بینک، IMF، اقوام متحدہ، فیٹف، یورپی یونین، امریکہ، فرانس، اور جس طریقے سے پاکستان کا ایک محاصرہ ہو رہا ہے معاشی طور پہ، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم اپنے حال پر بھی رحم کریں اور اپنی نسلوں پر بھی رحم کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ www.darsequran.com